پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ بھی زوروں پر ہے۔ اسی دوران 28 فروری اس مہینے کے آخری روز امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا، جبکہ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ روایتی طور پر مذاکرات کا جھانسا بھی اور اس کے ساتھ حملہ بھی۔ ایران کی طرف سے بھی اس پر بھرپور جواب دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ اسرائیل پر جوابی حملے کیے گئے ہیں، بلکہ ایران کے قریب اس خطے میں مسلم ممالک جہاں پہ امریکہ کے مفادات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کر کے جنگ چھیڑ دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ شمالی علاقوں میں دھماکے ممکنہ طور پر میزائل حملوں کی وجہ سے ہوئے۔ ان میں جمہوری سکوائر، حسن آباد سکوائر پر دھوئیں کے بادل بلند دیکھے گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق تہران کے مرکز میں 3 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ تہران یونیورسٹی کی شاہراہ اور جمہوری علاقے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا۔ ایرانی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ شمالی تہران میں 2 اور میزائل حملے ہوئے ہیں۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ ان پر ہی حملہ کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی ایران پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تہران پر حملہ کیا ہے۔ قادس نے پورے اسرائیل میں خصوصی اور مستقل ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ متعدد میزائل تہران میں یونیورسٹی روڈ اور جمہوری ایریا پر گرے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے دیکھے گئے۔ ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق کئی میزائلوں نے دانشگاہ اسٹریٹ اور ریپبلک کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے اس حملے پر فوری تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے اور امریکہ نے مل کر کیا ہے۔ غیر ملکی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود کو شہری پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی میں مختلف عرب ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جبکہ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں دھماکے کی اطلاع ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے UAE میں الدفر ایئر بیس، بحرین میں بحری ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ UAE کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں 1 شخص ہلاک ہوا، جبکہ UAE نے متعدد ایرانی میزائلوں کو روک دیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ یہ حملہ قومی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ متحدہ عرب امارات اس جارحیت کا جواب دینے کا مکمل محفوظ حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی دھماکے سنے گئے۔ دبئی کے علاقے مارینا میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ سعودی عرب نے خلیجی ریاستوں پر ایرانی حملوں کی مذمت کر دی۔ ایران مشرق وسطیٰ کے ممالک کی خود مختاری کے خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن پر ایرانی حملے افسوسناک ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملہ کر کے ان کی خود مختاری پر حملہ کیا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور سعودی عرب ریاستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل ٹروتھ پر جاری اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہمارا مقصد ایرانی حکومت سے آنے والے خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ہم ایران کے میزائل نظام اور میزائل انڈسٹری اور بحریہ تباہ کر دیں گے۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ نے خطے میں امریکی اہلکاروں کے لیے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی پاسداران انقلاب سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے مکمل استثناء کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔
یا آپ کو یقینی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تہران پر ہونے والے حملوں پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ ایرانی اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران، اصفہان، تبریز، قم اور کرج میں حملے کیے گئے۔ تہران کے مضافات میں میزائل حملوں کے بعد دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ اسرائیل کے ایران میں اسکول پر حملے میں 85 طالبات شہید اور 60 زخمی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں سرکاری عمارتوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ایرانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے۔ ہمارا رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی فوج اس دن کے لیے تیار تھی۔ ایران کے خلاف ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جنگ ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ امریکہ نے امریکہ فرنٹ کو اسرائیل فرنٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب امریکہ لاسٹ ہے۔ ایرانی فوج جارحے کو ایسا سبق سکھائے گی کہ جس کا وہ حقدار ہے۔ اسرائیلی امریکی حملوں میں جو بھی شامل ہے وہ ایرانی فوج کا جائز ہدف ہے۔ ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں، دشمنوں کو سبق سکھائیں گے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر دفاع بھی جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا کہ ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے ذخیرے کے میزائل فائر کیے، جلد ہی ایسے ہتھیار منظر عام پر لائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور بحرین کے بادشاہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد باقور جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی اور صدر پزشکیان کی قیامگاہ کے قریب میزائل گرے، تاہم صدر پزشکیان محفوظ رہے، جبکہ خامنئی محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین جنگ کی۔ اس حوالے سے اطاعت آرٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک کیے ہیں، 535 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، 130 چیک پوسٹیں تباہ کی ہیں، 26 چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا ہے، 171 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ افغانستان بھر میں 41 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غصب الحق جاری ہے۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان کے ہاتھوں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپریشن غصب الحق اپنے اہداف کی تکمیل تک جاری رہے گا۔ پاک فضائیہ نے افغانستان کے صوبے ننگرہار میمن دھارا بیس میں 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں افغان فوج کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے قندھار میں فضائی حملے کے دوران افغان فوج کے ہیڈ کوارٹر کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ابھی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک افواج کا کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تازہ ترین کارروائیوں میں پاک افغان سرحد پر غلام خان سیکٹر میں افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اعظم وارثک سیکٹر میں بھی افغان طالبان کی شاگاہ پوسٹ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں تشکیل کی دراندازی کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ متعدد دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ فوج نے قلعہ سیف اللہ سیکٹر میں افغانستان کی رحیم تھانہ پوسٹ کو مکمل تباہ کر دیا۔ افغانستان کے حوالے سے ہمارے لیڈروں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح سے ایران پر حملہ کیا ہے اس حوالے سے منافقت سے کام لیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کی طرف سے صرف اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے، حالانکہ یہ حملہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کیا ہے۔
جنگیں بلا شبہ تباہی لے کے آتی ہیں، اور جنگیں خوشی سے نہیں لڑی جاتی بلکہ مجبوری کی بنا پر ہی لڑی جاتی ہیں، جیسا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اور پاکستان کو پھر جواب دینا پڑا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ دونوں مسلمان ممالک ہیں، اور پھر ایران پر جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ایران کی طرف سے کئی مسلم ممالک پر بھی حملے کیے گئے ہیں، اس کو بھی افسوسناک ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔